دیکھیے وہ حدیث ہے میم کہ جب ایک سوسائٹی میں نہیں انل منکر کا کام ختم ہو جاتا ہے تو اللہ وہاں پہ ایسی ایسی بیماریاں بھیجتا ہے کہ تم نے سنی بھی نہیں ہوگی. اور یہ وہ لوگ کی پرٹیکولرلی میں سمجھتا ہوں اس حدیث میں بات ہو رہی ہے جو روک سکتے ہیں لیکن اسٹل نہ روکیں. اور پھر دیکھیے نا ایک اور حدیث ہے, اس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہاری دعائیں اللہ نہیں قبول کرے گا. تم اللہ سے دعائیں کرو گے لیکن وہ دعائیں تمہاری قبول نہیں کرے گا کیونکہ تم نے نہیں انل منکر کا حکم دینا جو ہے جی وہ چھوڑ دیا. تو ایک میں بات سمجھتا ہوں کہ وہی جو ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ ہاں شاید اس لیے وہ گھبراتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یار ہم پہ کوئی ہراسمنٹ کا کیس نہ ہو جائے کہ ہم کسی کو سمجھائیں تو وہ آگے سے ہمیں بلیک میل نہ کرنے لگ جائیں. تو دیکھیے ان چیزوں کو چیک کیا جا سکتا ہے, یونیورسٹی میں کچھ ایسے رولز بنائے جا سکتے ہیں, کچھ چیزیں اوپر سے امپلیمنٹ کی جا سکتی ہیں ایونٹس کے حوالے سے کہ ایسے ایونٹس نہیں ہوں گے. اور کی بھی کئی یونیورسٹیز نے آپ نے دیکھا ہے کہ کی بھی ایون ڈریسنگ کے حوالے سے کئی یونیورسٹیز نے ٹاپک چھیڑا, بات بھی کی, اس میں بہت ہیو اینڈ کرائے ہمارے لبرلس کی طرف سے آیا. اوبیسلی انہیں تو آگ لگ جاتی نا, ماڈسٹی کا ٹاپک آ جائے تو وہ آپ کو پتا ہے کہ انہیں آگ لگ جاتی. تو لیکن یہ کہ ریگارڈ لیس لوگ کیا کہتے ہیں, لیکن جو اللہ رسول کا حکم ہے اس کو اگر امپلیمنٹ بھی کرایا جا رہا ہے تو آئی تھنک ایوری ون شوڈ بی سپورٹیو آف دیٹ. اور یہاں میم میں ایک حدیث سنا دوں, اللہ معاف کرے, جو اسکینڈلز آج کل دیکھنے کو مل رہے ہیں یونیورسٹیز کے, جو نیوز آ رہی ہیں کہ ایون پروفیسرز انوالوڈ ہیں, اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. دیر آر 3 to whom Allah will not speak on the day of resurrection nor will he praise them. بات بھی نہیں کرے گا اور مطلب وہ تو دور کی بات ان کی تعریف کرے گا, یعنی بات بھی نہیں کرے گا ان سے. اینڈ دیر ول بی اے پینفل ٹارمنٹ فار دیم, اللہ معاف کرے. نمبر 1, این اولڈ مین ہو کمٹس زنا. تو آپ دیکھیے کہ یہ حدیث اس شخص کے بارے میں جو بوڑھا شخص ظاہر ہے اس میرڈ ہوگا, اور دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ شخص جو اپنی نیبر کی وائف سے اللہ معاف کرے زنا کرتا ہے, اور وہ ظاہر ہے زنا تبھی ہوگا نا جب ایک افیئر ہوگا, تو اس کے لیے بھی بہت پینفل ٹارمنٹ ہے. بلکہ یہاں تک الفاظ آتے ہیں کہ وہ بھی اس سے بھی اللہ بات نہیں کرے گا. اسی طرح اے کنگ ہو ٹیلز لائز اینڈ اے پور مین ہو از ایروگینٹ. چلیں یہ تو اور ہیں, لیکن ریلیونٹ ہمارے لیے جو پہلی ہے, تو میرڈ ہوتے ہوئے اور دیکھیں بیوی بچوں والا ہوتے ہوئے ایک انسان اگر اس طرف چلا جاتا ہے تو پھر اللہ ہی رحم کرے ہماری سوسائٹی پہ. اور دیکھیے سورہ نساء کی آیت ہے, آیت نمبر 14, میں نے جیسے شروع میں کہا میں تو کھل کے آج بات کروں گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ whoever disobeys Allah and his messenger and transgresses his limits he will cast him into the fire to abide therein and he shall have a disgraceful torment. یعنی جو بھی مخالفت کرے گا اللہ رسول کی یا اس کی لمٹس کو ٹرانسگریس کرے گا تو پھر پارٹی تو نہیں ہے نا, اللہ معاف کرے. تم نے اللہ کو ویک سمجھا ہو, یعنی یہ تو میم دیکھیں نا ویکنیس ہے کہ گاڈ از مرسیفل, گاڈ از مرسیفل, گاڈ از مرسیفل بٹ گاڈ از ناٹ ویک. اللہ محاسبہ کرے گا, اللہ حساب لے گا. تو بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ جو اس چیز کو آلریڈی ریئلائز کرتے ہیں اللہ انہیں استقامت بھی دے, ہمت دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو کریکٹ کرنے کی بھی توفیق دے. دیکھیں جس سے برائی پھیلتی جا رہی, جیسے آپ نے ماشاء اللہ پن پوائنٹ کر کے بتایا کہ دیکھیں مرد و عورت کا اختلاط آپس میں بہت بڑھ چکا ہے سوسائٹی میں. پھر ہماری سوسائٹی ویسے بھی ہائپر سیکشولائز کر دی گئی, طیب ڈائٹ ہم کھا نہیں رہے, وہ آپ کے سامنے ہے. تو اسی طرح تھاٹس ہمارے نہیں ہیں پیور, وہ پوری ایک انڈسٹری, پورن انڈسٹری, پھر یہ نیٹ فلکس, پھر ظاہر ہے کہ وہ جو ایڈلٹ شوز آ رہے ہیں اس میں ڈرٹی ٹاک اور ڈرٹی جوکس کریک کیے جا رہے ہیں. تو ہر چیز شروع سے ہی خراب کر دی گئی ہے. چھوٹا بچہ, بلکہ اسکول کا بچہ فیمیل ٹیچر کے ساتھ کیسے ڈیل کر رہا ہے, وہ بھی بڑی ہارینڈس ہاریبل سٹوریز ہیں. تو یہ پیچھے سے ہی جو ہے نا جی وہ بیس ہلائی جا رہی ہے ہماری. تو ان چیزوں کو میں سمجھتا ہوں بیس کو دوبارہ سے پکڑ لیا جائے, انشاءاللہ ان پہ ورکنگ کی جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگوں میں بڑی خیر ہے. آپ کو بھی میں چاہوں گا تھوڑا سا یہ کہ چلیں اب ایک پازیٹیو اسپیکٹ بھی کہ یو مسٹ ہیو سین سرٹن گرلس جو کہ آپ نے کہہ دیا ہوگا یا سوچ لیا ہوگا کہ یہ تو گئیں, لیکن یہ کہ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ ٹوٹلی چینج ہو گئی اور دے ریئلائز. تو تھوڑا سا ایسا بھی اگر آپ کچھ انکریج کرنا چاہیں ہماری بچیوں کو, آڈینس کو, تھوڑا سا ہوپ فل انشاءاللہ اس پہ بھی کچھ آپ بات کرنا چاہیں تو. اس میں میں اپنے ایکسپیرینس سے یہ بات کہنا چاہوں گی تھوڑا سا کہ جو لوگ اگر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارا نام اگر پریکٹسنگ مسلمس میں لکھا ہوا ہے جی تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری کمزوریوں کو بھی دور کریں. لیکن اپنی جو اگر جب آپ اسٹوڈنٹ سے مل رہے ہیں یا جو حلقہ ہے آپ کا سوشل سرکل ہے جی, یا آپ کہیں آفس میں کام کرتی ہیں اور آپ باحیا ہیں, ٹھیک ہے, تو میں کہنا یہ, اور یعنی آپ حجاب میں ہیں, اپنے پردے میں ہیں, تو آپ اپنی پرسنالٹی کو ایسا بنائیں جو کہ بہت ہی, یعنی میں بات کر رہی ہوں فیمیل ٹو فیمیل انٹریکشن کی, کیونکہ اس میں تو پھر آپ کی باؤنڈریز آ جاتی ہیں اپوزٹ جینڈر کے ساتھ. تو فیمیلس کی ہی ظاہر آپ نے جو پوچھا ہے, تو ایسا بنائیں اتنا یعنی محبت اور نرمی والا کہ لوگ آپ کی شخصیت سے آپ کی طرف کھینچیں.
جب ایک روکھا پن طبیعت میں آ جاتا ہے یا بہت زیادہ سختی کرکتگی یا آپ کی دیکھیے میں ان باتوں کہتی ہوں باڈی لینگویج بھی آپ کی ہوتی ہے. پھر جو یونیورسٹی کی لڑکیاں اور بچیاں اور کالج کی یہ آپ کے بڑے قریب آتی ہیں, آپ ان سے پرسنلی بھی جیسے سیشن ہوتے ہیں یا ویسے بھی اگر آپ ساتھ کام کر رہے ہیں تو وہ آپ کے بتائیں آپ کے ایمان جو اگر جیسے کہ ایمان ویسے تو نظر نہیں آتا لیکن ایسے وہ ایکشنز بھی ہیں جس طرح سے بھی آپ کے پرسونا میں انویزیبل ہے لیکن ویزیبل ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ آپ کی اس سے بڑی اندر ہی اندر نا گلوریفائی ہوتی ہیں. بچیاں میرے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ نا ہم آپ سے سمجھنا چاہتے ہیں قرآن, ہم آپ سے ہم بعض بچیاں میرے پاس آئی ہیں اور مجھے کہنے لگی, میری ریکارڈنگس ہو رہی تھیں سامی اس وقت, کہنے لگی کہ جو ہے میں یہ سوچ رہی ہوں, اور بالکل مطلب کوئی کور نہیں کرتی کچھ نہیں, لیکن وہ کہنے لگی کہ میں یہ سوچی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر میں کسی بھی دن مر جاؤں گی تو میں یہ سوچی ہوں کہ بس میں اپنے آپ کو نا پردے میں لے جاؤں اور مجھے آپ قرآن پڑھانا شروع کریں. تو الحمدللہ میں نے شروع کیا ہے آہستہ آہستہ کر کے پیار محبت سے انڈیویجولی. تو اور باقی اور بھی لوگ جو آپ کے اطراف کے ہوتے ہیں نا, اگر آپ واقعی میں جینون ہیں, اللہ کو بھی اللہ کی نظر میں بھی جینون ہے, تو لوگ آپ کے قریب آتے ہیں. تو یہ ایک تو ہمارے لیے بات ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ, کیونکہ دین کی بھی حکمت و تبلیغ میں یہی آتا ہے کہ تم دوستی نرمی برتاؤ رکھو, اور اس کے بعد حکمت موعظت حسنہ وہ سب چیزیں تو ظاہر ہیں ہی. تو ایک تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ان کو وہ کرنے کے لیے جو بچیاں ہیں, بعض بچیاں میرے پاس آئیں میرے سیشنز کے بعد میں لٹرلی رو رہی تھیں, اور انہوں نے ہمیں کہا, حالانکہ وہ میں نے موضوع تو قرآن کی آیات کا تھا, دوڑو اپنے رب کی مغفرت و بخشش کی طرف, اور جنرلی تو نہیں, آج تو ہم لوگ بڑے کھل کھلا کے بات کر رہے ہیں, جنرلی اگر ٹاپک نہ ہو تو ہم ڈائریکٹ تو نہیں کبھی بھی بات کرتے نا, جب تک کہ کوئی ہم سے کوئی سیشن لینا چاہے, پوچھنا چاہے, پڑھنا چاہے, سمجھنا چاہے. تو ان لوگوں نے نا ہمیں کہا, مجھے بہت پوچھا, انہوں نے کہا کہ ہم مطلب ہم سمجھنا چاہتے ہیں ان احکامات کو, ہم پڑھنا چاہتے ہیں, کھل کھلا کے سوالات بھی کیے اور ڈیٹیلز. میں نے کہا میں اس پہ الگ آپ لوگوں کی نا کلاسز انشاءاللہ ہم, کیونکہ میرا تو بڑا ہی محبوب اور میں نے بڑا ریسرچ کر کے اس چیز کو سمجھا تھا, اور آج بھی مطلب میرا اس موضوع سے جو آج کا موضوع ہے بڑا ایک گہرا قلبی تعلق ہے. تو یہ ہے کہ ایسی بات نہیں ہے آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ خیر نہیں ہے, خیر ہے, توجہ بھی دلانے کی ضرورت ہے, دعا بھی کر سکتے ہیں, اور ہم اپنی کوششوں کو بھی تیز تر کریں. اس کے علاوہ یہی ہے کہ ہم دعا یہی کر سکتے ہیں کہ ابھی جو زمانہ جہاں پہ جا رہا ہے کہ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی, خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بے داغ. اس وقت جو جوانیوں کے حال ہیں اور بہت تکلیف دہ, لیکن اس کے برعکس وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی عبادت میں گزاری اور اللہ کے دین کے لیے گزاری, اور یا وہ جس کے لیے بشارتیں دی گئیں, جس کا ایسا شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا تھا, یا وہ تو جنرل ہے کہ آپ اذانوں کا انتظار کریں اس طرح کا, یہ اللہ کے بہت قرب میں ہوں گے انشاءاللہ ایسے لوگ نا. تو بلکہ یہ وہ فگرز ہوں گے جو رول ماڈلز بنیں گے کمنگ جنریشن کے لیے کہ دے سروائیوڈ. جیسے آج کل ایک بڑا ایکسکیوز دیا جاتا ہے کہ نہیں فتنے کا دور ہے, ہم کریں کیا, ہم تو ٹریپ ہے, ہم تو پھنس. میرے سامنے سینکڑوں نوجوانوں کی مثالیں ہیں جو بچے ہیں, اور وہ ہیروز ہیں, ہمارے سپر ہیروز ہیں انشاءاللہ. وہ بچے بچیاں یونیورسٹی کے, انہیں سلام ہے اور انہیں داد ہے میری طرف سے کہ اس دور میں ماشاءاللہ آپ نے کر کے دکھایا ہے. تو یہ پاسبل ہے جی, یہ شیطان کا بہانہ ہے کہ نہیں ہم تو گئے, ہو ہی نہیں کچھ سکتا. بالکل ہو سکتا ہے, ہر چیز ہو سکتی ہے. آپ انسان ہیں تو اللہ نے آپ کو ساری کوالٹیز دی ہیں, ول پاور دی. اللہ انجسٹ تو نہیں نا کہ آپ کو ایسے دور میں پیدا کر دیا کہ آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے, وہ تو پھر اللہ معاف کرے انجسٹس ہو جائے گا. تو یہ جو آپ نے میم بات کی جزاک اللہ, بہت ہی زبردست آپ نے ایک نصیحت دینی طبقے کو بھی کہ وی ہیو ٹو بی جینٹل. آپ جینٹل ہوں گے تو وہ آپ کے پاس آئیں گے نا, آپ سے سوالات کریں گے, آپ کے ساتھ اٹیچ ہوں گے. اگر آپ دور سے ہی ججمنٹ دے دیں گے تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا. اس پوڈ کاسٹ میں تھوڑی سختی اس لیے ضروری تھی کیونکہ ہم نے کئی بار نرمی سے بات کر لی, تو ایک ایسا پوڈ کاسٹ بھی ہونا چاہیے جس میں ذرا سخت باتیں بھی ہونی چاہیے.